باقی کا لفظ صفائی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ شطر الایمان نصف الایمان کہ باقی آدھا ایمان ہے. باقی آدھا ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے صفائی میں اور باقی میں کیا فرق رکھا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہوتی ہے صفائی اور ایک ہوتی ہے پاکی, اور دونوں اسلام کا حصہ ہے. دونوں اسلام کا حصہ ہے. کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ دو چیزوں پر عمل کرتے ہیں. دو چیزوں پر عمل کرتے ہیں. کہ دوسری قومیں ہیں جو دوسری اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ صرف صفائی کو مانتی ہے, پاکی کو نہیں مانتی. کلین کو مانتی ہے. کلین کرنا یعنی صاف کرنا. پاک کرنے کو اسلام کے علاوہ کسی دوسری قوم میں نہیں, باقی اسلام کے علاوہ دوسری قوموں میں نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تعریف قرآن بیان فرمائی. اس قوم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اس کو متاثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہ اسلامی نام صفائی کا ہے, پاکی کا ہے. اسلامی نام پاکی کا ہے. کہ دوسرے قوموں میں لوگ ان کو بہت اچھے تو ملیں گے, صفائی والے تو ملیں گے, لیکن باقی والے نہیں ملیں گے. باقی والے ان کو نہیں ملیں گے. اور اسلام کی سب سے عام شرط جو بیان کی ہے وہ پاکی. اسلام کی سب سے عام جو شرط بیان کی ہے وہ پاکی ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملے سے بچنے کا جو بیان کیا ہے کہ شیطان کا سب سے بھاری بات مشکل بات یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان انسان کو ناپاک کر دے, کہ ناپاکی کی دعوت دے. کہ جب انسان ناپاک ہو جائے گا, طہارت میں نہیں ہوگا, تب انسان کے لیے جب وہ انسان عبادت ہی نہیں کر پائے, مسجد میں بھی نہیں آئے گا, نماز بھی نہیں پڑھے گا, اللہ کی دوسری عبادت بھی نہیں کر پائے گا. یہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ انسان کو صرف ناپاک کر دیا, طہارت میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان کتنی عبادتوں سے رک جاتا ہے. یہ شیطان کا بہت مشکل بات ہے کہ صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ اس نے انسان کو ایک انسان نے بدن ناپاک ہو گیا, کہ ناپاکی کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا, مسجد میں بھی نہیں آ سکتا, نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, قرآن کو بھی چھو نہیں سکتا ہے, صرف ناپاکی کی وجہ سے. اس لیے اسلام نے جو سب سے عام چیز بیان کی ہے وہ پاکی ہے. سب سے عام جو چیز بیان کی ہے وہ پاکی. اور پاکی اور صفائی میں بہت سارا اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فرق بیان کیا ہے. صفائی اور پاکی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق بیان کیا. کہ صفائی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کر دی تو اگر ناپاک پانی صاف ہے, پانی ناپاک ایک ڈول پانی ہے, اس میں ایک بچے کے یا کسی کے ایک دو قطرے پانی میں پیشاب میں گر گئے, پانی کو بالکل صاف نہیں کرا, اگر اس کے ذریعے سے وہ ناپاک چیز دھوئیں گے تو صاف تو ہو جائے گی, پاک نہیں ہوگی. صاف تو ہو جائے گی, پاک نہیں ہوگی. یہ فرق ہے پاکی اور صفائی میں. اور جو لوگ صفائی کو مانتے ہیں ان میں پاکی نہیں ہے, اور پاکی کے نہ ہونے کی وجہ سے طہارت جس کی انسان کے اندر ہوگی تو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کتنے فائدے بتائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنے فائدے بتائے صرف طہارت ہونے کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طہارت نصف الایمان شطر الایمان کہ پاکی آدھا ایمان ہے, صفائی آدھا ایمان نہیں ہے. آج ہم صفائی کو بہت اچھا مانتے ہیں لیکن پاک رہنے کو اچھا نہیں مانتے. صرف انسان ناپاک ہوتا ہے جس کی وجہ سے کتنی عبادتوں سے رک جاتا ہے, کتنی عبادتوں سے رک جاتا ہے. صاف تو بہت ہے, صاف تو بہت ہے. دوسری جو کنٹریاں ہیں, دوسری جو اسلام کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر صفائی تو ان کو بہت اچھی مل جائے گی, لیکن پاکی نہیں ملے گی. اسلام میں پاکی اور صفائی یعنی نظافت, جس کو صفائی کا لفظ کہا جاتا ہے, صفائی کہا جاتا ہے, اس میں ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق بیان کیے. اور دونوں چیزیں اسلام میں ضروری, اور دونوں چیزیں اسلام میں ضروری. کہ انسان کا بدن ناپاک ہو گیا, بدن انسان کا ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے پاک کرے گا. اور پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان جب انسان صاف ہے, پاک ہے, لیکن اس کو صفائی کا حکم دیا کہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو مسواک کرے گا. مسواک کرنا پاکی نہیں ہے, صفائی. پسینہ آ رہا ہے بدن میں تو اس کو صاف کرنا یہ پاکی نہیں ہے, صفائی ہے, نظافت ہے. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی مومنین کے لیے, اسلام والوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں اسلام میں, یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, صفائی کو بھی اور پاکی کو بھی. صفائی پاکی اہم ہے اور صفائی بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفائی کا درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ تم کو صفائی کا حکم دیا. 5 مرتبہ کہ انسان 5 مرتبہ دانت صاف کرنا ہے, مسواک کرنا ہے, پسینہ صاف کرنا ہے, چہرے صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے, ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کر رہا ہے, کیا ہے, صفائی.
اور طہارت کیا ہے کہ انسان نے جب میاں بیوی آپس میں ملے غسل واری ہو گیا تو ناپاکی لگی ہوئی تھی تو اس کو صاف کرنا اس کو دھونا یہ طہارت ہے ٹھیک ہے طہارت اور دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور دونوں چیزیں مومنین کے لیے اور آج مسلمان اللہ کی عبادت سے دور کیے سب سے زیادہ مسلمان آج اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے دور نمازوں سے دور عبادت سے دور کیے پاک نہ ہونے کی وجہ تو پوچھو کسی انسان کو کسی کے جنازے میں کھڑے ہوئے میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیوں ناپاک چلو مسجد میں نہیں آ سکتا ناپاک چلو اللہ کی عبادت کرتے ناپاک کوئی قرآن پڑھ سکتا اس ناپاکی کی وجہ سے اکثر مسلمان امت کا یہ طبقہ اکثر ناپاکی کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے اور یہ شیطان کا سب سے بھاری اور مشکل بات ہے اس سے ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو پاک رکھنے کا صاف رکھنے کا حکم دیا صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر چیز کو کھانے پینے ہر چیز رہنے سہنے کی ہر چیز کو اس کے لیے جب نماز میں آئے گا تو نماز کے آداب بتائیں فرائض بتائیں جگہ کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا گھر میں رہ رہا ہے تو گھر کا پاک ہونا ہر چیز کا پاک ہونا انسان کے لیے بہت اہم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کے فائدے بھی بتائے کہ انسان جب پاک رہے گا تو اس کو کیا فائدے ہوں گے دنیا کے فائدے بتائے دنیا کے سب سے پہلے آخرت کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ صرف پاک لوگ اور پاک صاف لوگ جنت میں داخل ہوں پاک صاف لوگ جنت میں داخل ہوں گے اگر ناپاک ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوں ناپاک رہتے ہیں تو جنت میں داخل نہیں ہوں اس کے نقصان کیا ہے اس کے فائدے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو انسان پاک رہتا ہے اس کا دل مضبوط رہتا ہے اس کا دل مضبوط رہتا ہے پاک رہنے کا فائدہ ہے دل مضبوط ہے اور آج امت کا مسلمانوں میں سے ڈر کیوں ہے مسلمانوں کہ پاک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بزدلی آ جائے کمزوری آ جائے کہ آج اس کی وجہ سے کہ ہم پاک نہیں رہتے اس کی وجہ سے وساوس آ رہے ہیں کہ پورے خیالات آئیں گے پاک نہ رہنے کی وجہ سے تو پاک صاف رہیں گے تو پورے خیالات سے ہماری حفاظت ہو جائے گی کہ امت میں ڈر آ گیا برے خیالات آ گئے بزدلی آ گئی یہ پاک رہنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اکثر پاک ہمارا دیکھو امت کا اکثر ناپاک رہے اس کی وجہ سے اور دوسری بات ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو ہمارے رزق میں برکتیں ہوگی ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی پاک صاف رہیں گے جتنے بھی اولیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے انبیاء گزرے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ پاک صاف جب تک ہم پاک صاف نہیں رہیں گے تب تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے پاکی کے ساتھ رہنا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ناپاک گھومیں گے تو فرشتوں کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لگاتا ہے اس کے لیے وضو کے ساتھ رہنے کے الگ فائدے بتائے پاکی کے ساتھ رہنے کے الگ فائدے بتائے مسائل بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جب تک پاکی کے ساتھ رہیں گے پاک صاف رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جو ناپاک رہتی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعائیں کو جلد قبول کرتا ہے جو پاک صاف رہتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ پاک صاف قوم تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ فرمایا وہ پاک صاف قوم تھی ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان کی دعائیں جلد بھی قبول ہوتی تھی فرمایا کہ یہ پاک صاف قوم تھی اور ہم کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ پاک صاف رہا اور ہمارے اندر بیماریاں بھی نہیں ہوگی اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو بیماریوں سے بھی دور رہیں گے کہ دنیا کے فائدے ہیں بدن صاف رہے گا بدن سے خوشبو آئے گی بدبو نہیں آئے گی کہ دنیا کے فائدے اور آخرت کا فائدہ بتایا کہ پاک لوگ جنت میں جائیں گے ناپاک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ناپاک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے کہ پاکی کو اختیار ناپاکی سے بچے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرم کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا اور حدیث میں بھی ہے النظافۃ شطر الایمان کہ نظافت صفائی پاکی کو جو آدھا ایمان فرمایا نا اس کے لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اس میں دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ صرف انسان صاف ہے تو اس کو قرآن کو نہیں چھو سکتا صفائی کی وجہ سے قرآن کو چھو نہیں سکتا لیکن پاک ہے تو قرآن کو بھی چھو سکتا ہے پاک ہے تو وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اللہ کی بہت ساری عبادت بھی کر سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے یہاں پر مطہرون کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے ہم ہر ایک ساتھ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پاک صاف رہیں اللہ تعالیٰ کے اس نے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی تفسیر